بھی ہے. دو طرح کے جرم ہوتے ہیں. ایک جرم ہے عقیدے کا، ایمان کا، ایک ہے اس کے کردار کا. کردار کی بات میں اگر ایسی نہیں جو پھیلنے والی ہے تو چھپاؤ. کیا کرو کہ میں اس کی بات چھپا لوں، اللہ میری چھپا لے. عقیدے میں خرابی ہے، بتاؤ تاکہ لوگ اس کے قریب نہ ہوں. سمجھنا چاہیے ہم لوگ کسی کو سزا ملنے کے بعد اس جرم کے بارے میں برا نہ کہیں. حضرت ماعز سب کہیں رضی اللہ تعالی. ذکر جمیل پڑھنا میرے والد صاحب کی کتاب، واقعہ پورا لکھا ہوا ہے. ان سے خطا ہو گئی. کیا ہو گئی؟ صحابی ہیں اس لیے میں سنبھل کے بول رہا ہوں. دوسرا ہوتا تو میں کہہ دیتا ان سے برا کام ہو گیا، یوں ہو گیا، وہاں ہو گیا. تو جب کسی بزرگ کی بات آئے زبان پر احتیاط. خطا ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کان کے قریب ہو کے کہا حضور مجھ سے یہ کام ہو گیا. فرمایا اللہ سے معافی مانگ، جا اللہ سے توبہ کر، معافی مانگ. یہ اٹھ کے گئے، پھر آئے. ان کا خیال تھا شاید حضور نے توجہ سے میری بات نہیں سنی، میں نے کام کیا کیا ہے. پھر آئے، پھر کہا حضور مجھ سے یہ کام ہو گیا. فرمایا جا اللہ سے توبہ کر. وہ اٹھ کے چلے لیکن ان کو تسلی نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ اونچی آواز میں لوگوں کے سامنے کہہ دیا حضور مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے. فرمایا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ دو مرتبہ مجھے کہہ چکا، کسی کو پتا نہیں تھا. میں نے کہا جا توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا، تیرا گناہ چھپا ہوا تھا تو توبہ کر لیتا. اب تو نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، سب کو گواہ بنا دیا، اب تو سزا ہونی ہی ہونی. ان کو سزا دی گئی. ان کو سزا دی گئی. کوئی اگر آج یہ کہے کہ صحابی ہو کر جب ایسا کام کر بیٹھے تو ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہو سکتا ہے نا کوئی یہ بول بیٹھے، اس کو بھی جواب دے دوں. حضور کے سامنے دین کا پورا نظام قائم ہونا تھا. دین کا پورا نظام، اگر اس دور میں سارا نظام قائم نہ ہوتا تو آپ کہتے صرف احکام ہے، کوئی ثبوت تو ہے نہیں. تو یہ سارا نظام قائم ہونا تھا، آنے والوں کو پتہ چلنا تھا. تو اس لیے، اور ہم اس صحابی کے بارے میں کوئی غلط لفظ کہہ سکتے کیونکہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جب سزا دی گئی کچھ صحابہ کے منہ سے نکل گیا اوہو ہم ماعز کو کیا سمجھتے تھے، یہ کیا نکلا. میرے نبی نے جب یہ جملہ سنا تو اب آگے جواب سنو. فرمایا میرے صحابیوں ماعز کو برا نہ کہو، ماعز کو اس نے جیسی توبہ کی ہے اس کی توبہ پوری امت پر تقسیم کر دوں، سب کو کافی ہو جائے. کیسے لوگ تھے وہ. خطا ہونے کی صورت میں ایک عورت آتی ہے، خطا ہو گئی، صحابیہ ہے، آ کے کہتی ہے طاہرنی، حضور مجھے پاک کیجئے، خطا ہو گئی ہے مجھ سے. فرمایا تجھے حمل ہو گیا؟ اس نے کہا. فرمایا جب حمل بچہ ہو جائے تب آنا. جا. آج کوئی ہو تو وہ بھاگ گیا، دوبارہ نظر آئے گا. بچہ ہونے کے بعد وہ عورت پھر آئی، حضور بچہ ہو گیا. فرمایا اس کو دودھ پلا. وہ 2 سال کی مدت ہوتی ہے. دودھ پلانے کے بعد پھر آئی، جا نہیں رہی. کیوں؟ ایمان والی ہے، چادر پہ داغ لگ گیا ہے، پسند نہیں ہے. چادر پہ داغ اونچی گئی ہے، مسلمان. اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں، لگاؤ جتنے لگانے ہیں. داغ پسند نہیں ہے، پھر آ رہی ہے. ایمان ہے، بھاگتی نہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو پاک ہو کر جاؤں.
جب اس نے ساری شرطیں پوری کی حضور نے اس کو سزا دلوائی. یہ صحابہ تھے. ہمارے ہاں آج برائی پہ اکڑنا ہے، اکڑ جاتے ہیں. کیا کر لو گے؟ کیا جاؤ، جو ہوتا ہے کر لو. یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. اللہ بچائے. تو ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے اے مسلمان، تجھ سے اگر خطا ہو جائے، بھول چوک سے ہوئی ہے، توبہ کر. اور اسلام میں جو احکام ہے اگر ظاہر ہوئی ہے سزا ملے گی. اب گواہیاں، ان کے لیے کیا احکام ہے، یہ پوری تفصیل ہے. اس حوالے سے سننا اور پھر آگے جب جا کر پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کتنی غفلت میں ہیں، کتنی ہماری توجہ نہیں ہے جو ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں. تو یہ سورۃ النور آج اس کی ابتدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.